بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام رسالہ وظائف کے ناظرین کو السلام علیکم۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک ایسا وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں جو شخص روزانہ رات سونے سے پہلے یا کسی بھی نماز کے بعد صرف 7 بار یہ وظیفہ پڑھ لے گا، دنیا اور آخرت کے خزانے اللہ تعالیٰ اس کے قدموں میں رکھ دے گا۔ بے شک تمام خزانوں کا مالک رب کی ذات ہے، بے شک خالق وہ ہے، رازق بھی وہ ہے، مالک بھی وہ ہے۔ صرف 7 بار پڑھنے سے اگر آپ کو رب کے خزانے مل جائیں، اگر آپ کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دیا جائے، اگر آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں، کرائے پر رہنے والوں کو ذاتی مکان مل جائے، نیا گھر گاڑی مل جائے، دولت اور شہرت مل جائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کی نوید مل جائے، تو اس سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں۔ انسان کا دنیا میں آنا ایک ایسی آزمائش ہے کہ وہ ساری زندگی جو دنیا میں گزارتا ہے اپنی آخرت کا بیج بوتا ہے، اور جو وہ دنیا میں بیج کر جاتا ہے وہ آخرت میں کاٹتا ہے۔ آج ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جو آپ کو دنیا میں بھی کامیابیاں، دنیا میں بھی مال و دولت، دنیا میں بھی خزانوں اور آخرت میں بھی خزانوں کا مالک بنا دے گا۔ اللہ والو، آج کا وظیفہ میری ان عزیز بہنوں، بیٹیوں، ماؤں اور بھائیوں بزرگوں کے لیے ہے جو ہر وقت پریشان رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ پریشانی کا شکار ہیں، ہر کسی کی پریشانی الگ سے ہے۔ ہاں، بہت سے لوگوں کو پیسے کا مسئلہ ہے، اور کسی کو کوئی بیماری ہے، پریشانی ہے، مصیبتیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں۔ لیکن آج کا جو وظیفہ ہے، اگر گھر کا کوئی ایک فرد صرف 7 بار پڑھ لیتا ہے تو گھر کے تمام افراد کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور، اتنا مجرب ہے کہ اگر آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں تو آپ تو کیا، آپ کے ہمسایوں کو بھی اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ میں سے کوئی قرض دار ہے، کروڑوں کا قرض ہے، قرض نے جینا حرام کر رکھا ہے، آپ مایوس ہو چکے ہیں، آپ کو کہیں سے کوئی امید نظر نہیں آ رہی، آپ دنیا کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں اور موت کو ترجیح دیتے ہیں کہ آپ مر جائیں تو یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تو مرنے سے پہلے یا ایسا سوچنے سے پہلے صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھنا۔ یہ وظیفہ اندھیروں سے نکال کر کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پریشانیوں سے نکال کر آسانیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ وظیفہ تنگ دستیوں سے نکال کر امیری کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ بہت سے وظیفے پڑھتے ہوں گے، اور آپ میں سے جو کوئی جو وظیفہ پڑھتا ہے وہ پڑھتا رہے، لیکن یہ وظیفہ ایک بار میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ بتانے میں یا سمجھانے میں وقت لگ رہا ہے، لیکن وظیفہ پڑھنے میں صرف 1 منٹ لگے گا، کیونکہ وظیفہ صرف 7 بار پڑھنے سے اگر آپ پر رزق اور دولت کے سمندر کھل جائیں، آپ کے حالات بدل جائیں، راستے کی رکاوٹیں ہٹ جائیں، بندشیں ٹوٹ جائیں، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ خدارا، اگر آپ اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، آپ میں سے جو کوئی نوکری کی وجہ سے پریشان ہے، نوکری مل نہیں رہی، یا نوکری پر پریشانیاں ہیں، آپ کا سینئر آپ کو تنگ کرتا ہے، یا آپ کا نوکری پر دل نہیں لگ رہا، آپ صرف 7 بار اپنے ٹیبل یا جہاں بھی آپ نوکری کرتے ہیں وہاں بیٹھ کر پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ ہر کوئی آپ کی بات مانے گا، ہر طرح کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح اگر آپ کی دکان پر گاہک نہیں آتے، آپ اپنی دکان پر صرف 7 بار پڑھ کر دیکھیے۔ اسی طرح اگر آپ کے گھر میں بے برکتی ہے، بے سکونی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، ہر وقت پیسوں کی کمی کی وجہ سے لعن طعن ہوتے ہیں، تو صرف 7 بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے، دنیا اور آخرت کے خزانے کھل جائیں گے، اللہ آپ کے قدموں میں رزق اور دولت کی برسات فرما دے گا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ آج تک جس مقصد،
جس رزق اور دولت کے لیے آپ در در کی ٹھوکریں کھاتے رہے ہیں، وہ رزق، وہ دولت، وہ کامیابیاں خود چل کر آپ کے پاس آئیں گی، اگر کوئی رب کے نظاروں کو، رب کے معجزات کو، رب کے کمالات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ تو آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے، کب پڑھنا ہے، کس طرح سے پڑھنا ہے، غور سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ یہ وظیفہ چاہے تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر کے بعد پڑھ لیں۔ آپ کسی بھی وظیفے کے بعد، یعنی کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وظیفے کو غور سے توجہ سے پڑھنے والا صرف 7 بار پڑھ کر اگر 7 ناممکن حاجات کو بھی لے کر بیٹھے گا تو وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا درود ابراہیم جو نماز والا ہے، اس کا بہترین عمل ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہے، دفتر میں پڑھ لیں، آپ سفر میں ہیں، سفر میں پڑھ لیں۔ دنیا کی کسی بھی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد صرف 7 بار پڑھنے کی دیر ہے، عرش الہی سے رحمتوں و برکتوں کی برسات ہو جائے گی۔ آپ نے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے، آپ نے زبانی پڑھنی ہے، زبانی پڑھ لیں، قرآن مجید سے دیکھ کر پڑھنی ہے، دیکھ کر پڑھ لیں، صرف 7 بار پڑھنی ہے۔ اس کی فضیلت و برکت اتنی زیادہ ہے کہ 7 آسمان، زمین بھی ساتھ، اور اس کی آیات بھی ساتھ۔ 7 کا عدد بڑا یقین کامل والا ہے۔ جو شخص روزانہ صرف 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا معمول بنا لے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر آپ جدی پشتی جسے کہتے ہیں، آباؤ اجداد سے یعنی نسلوں سے غریب ہیں، فقیر ہیں، تنگ دست ہیں، فاقوں میں، غربت میں ملبوس ہیں، صرف 7 بار روزانہ سورہ فاتحہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ چند دن روزانہ جو بندہ ترتیب اور یقین کے ساتھ پڑھتا رہے گا، آپ کے گھر کے، آپ کی نسلوں کے حالات بدل جائیں گے۔ اور یہ وظیفہ اتنی جلد عمل کرتا ہے، اتنا تیز اثر رکھتا ہے کہ لوگ آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اللہ والے ایسا کیا کرتے ہو کہ رب نے تیری تقدیر کے بہترین فیصلے فرما دیے۔ جعلی پیروں فقیروں سے جان چھڑانا چاہتے ہو، آپ نظر بد، حسد، کاروباری بندش، کسی بھی طرح کے مسائل، کسی بھی طرح کے خوف میں مبتلا ہیں، کسی سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، کسی سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، آپ نے صرف 7 بار سورہ فاتحہ اس بندے کے سامنے پڑھ کر پھونک دینا ہے۔ آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، آپ سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کر پورے جسم، منہ، ہاتھ، جہاں تک آپ کا ہاتھ جا سکتا ہے جسم پر پھیر لیں، آپ کی تمام بیماریاں ریشے ریشے سے نکل جائیں گی۔ سورہ فاتحہ بے شمار فائدے رکھتی ہے، اور یہی دنیا اور آخرت کے خزانے ہیں۔ اس پہ رب کا شکر بھی ہے، رب سے سیدھے راستے کی التجا بھی ہے، رب کی وحدانیت بھی ہے، رب کے معجزات بھی ہیں۔ اس سورت کے بے شمار فائدے ہیں۔ اس سورت کی قدر و قیمت یہ ہے کہ رب نے نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو لازم قرار دے دیا۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے کس مقصد کے لیے سورہ فاتحہ کو کس طرح پڑھنا ہے۔
آپ نے اپنے مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے 7 بار سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے اور آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے، اگر تو آپ رزق اور دولت کے لیے کر رہے ہیں تو سارا دن یا رزاقو پڑھتے رہیے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ رزق کے خزانے آپ کے پاس خود چل کر آئیں گے اور آپ کو یقین آ جائے گا کہ رب کو منانا اتنا آسان ہے۔ ہم ایسے ہی لوگوں کے ترلے منت سماجت کرتے ہیں، یہی رب کو منا لیتے تو زندگی آسان ہو جاتی۔ آج رب کو منانے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا بہترین اور کامل بھروسہ والا وظیفہ آپ کے حوالے کیا ہے، خود بھی کیجئے، دوسروں کو بتائیے۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میری اور آپ کی اس وظیفے کو پڑھنے سے تمام نیک جائز حاجات کو غیبی خزانوں سے پورا فرمائے، ہم پر نظر کرم فرمائے، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔